بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب ردوها علی فطفق مسحا بالسوق والاعناق۔ یاد کرو جب خاصے کے اصیل اور عمدہ گھوڑے شام کے وقت اس کے ملاحظے کے لیے پیش کیے گئے اور ان کے دیکھنے میں وہ ایسا محو ہوا کہ نماز جاتی رہی، تو اس نے کہا یہ تو اپنے پروردگار کی یاد سے غافل ہو کر میں مال کی محبت میں لگ گیا، یہاں تک کہ آفتاب مغرب کے پردے میں چھپ گیا ہے۔ ان کو میرے پاس واپس لاؤ۔ وہ لائے گئے تو غلبہ حال میں وہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر تلوار کے ہاتھ چلانے لگا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب۔ ہم نے سلیمان کو ایک اور آزمائش میں بھی ڈالا تھا اور اس کے تخت پر ایک دھڑ کی طرح ڈال دیا تھا۔ پھر اس نے رجوع کیا اور دعا کی کہ میرے پروردگار مجھے معاف فرما دے اور مجھ کو ایسی بادشاہی عطا فرما جو میرے سوا کسی کے لیے زیبا نہیں، بے شک تو بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ سو ہم نے ہوا کو اس کی خدمت میں لگا دیا جو اس کے حکم سے جدھر وہ جانا چاہتا تھا سازگار ہو کر چلتی تھی۔ والشیاطین کل بناء وغواص وآخرین مقرنین فی الاصفاد۔ اور سرکش جنوں کو بھی اس کے لیے مسخر کر دیا، ہر طرح کے ماہر معماروں اور غوطہ خوروں کو جو کام میں لگے رہتے، اور ان کے علاوہ دوسروں کو بھی جو زنجیروں میں بندھے رہتے تھے۔ هذا عطاؤنا فامنن او امسك بغير حساب وان له عندنا لزلفى وحسن مآب۔ یہ ہماری بے حساب بخشش ہے، اب تم لوگوں کو دو اور احسان کرو یا اس کو روکے رکھو۔ ہم نے سلیمان سے کہا تھا اور ہمارے پاس آگے بھی یقیناً اس کے لیے تقرب کا خاص مقام اور اچھا انجام ہے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب سے فریاد کی کہ شیطان نے مجھے سخت دکھ اور آزار میں مبتلا کر رکھا ہے۔ ہم نے ہدایت کی کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو، اس نے مارا تو ایک چشمہ نکل آیا، فرمایا یہ تمہارے نہانے اور پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے، اس سے شفا ہو جائے گی۔ پھر اس کے اہل و عیال بھی ہم نے اسے دوبارہ عطا فرمائے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی، اس لیے کہ اس پر اپنی طرف سے رحمت فرمائیں اور اس لیے کہ عقل والوں کو یاد دہانی ہو۔ اور فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں سینکوں کا ایک مٹھا لو اور اس سے اپنے آپ کو مارو، اور اپنے کو سزا دینے کی جو قسم تم نے کھا لی تھی اس میں ہانس نہ ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اسے ہر حال میں صابر پایا، کیا ہی خوب بندہ تھا۔ کچھ شک نہیں کہ وہ اپنے پروردگار کی طرف بڑا ہی رجوع کرنے والا تھا۔
واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار۔ اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو، قوت اور بصیرت والے۔ ہم نے ان کو ایک خاص کام اس گھر کی یاد دہانی کے لیے منتخب کیا تھا، اور یقیناً وہ ہمارے ہاں برگزیدہ اور نیک بندوں میں سے تھے۔ واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار۔ اور اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل کو یاد کرو، یہ سب بھی اخیار میں سے تھے۔ هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد۔ یہ یاد دہانی ہے، اس سے یاد دہانی حاصل کرو اور یاد رکھو کہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے یقیناً بہترین ٹھکانہ ہے۔ ہمیشہ کے باغ جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے، وہ ان میں تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، ان میں بہت سے میوے اور مشروبات اپنے خدام سے طلب کر رہے ہوں گے۔ ان کے پاس شرمیلی ہم سن عورتیں ہوں گی۔ یہ وہ چیز ہے جس کا حساب کے دن کے لیے تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ بے شک یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج۔ ایک طرف یہ اور دوسری طرف سرکشوں کے لیے یقیناً بدترین ٹھکانہ ہے جہنم، جس میں وہ جا پڑیں گے۔ سو کیا ہی برا مقام ہے یہ کھولتا ہوا پانی اور پیپ۔ اب وہ اس کو چکھیں، اور اسی قسم کی دوسری چیزیں بھی ان کے لیے موجود ہوں گی۔